بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار، عورتوں سے مشورہ ہرگز نہ لو۔ یہ جملات ہیں خط 31 یا وصیت 31 جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمائی۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے عنوان سے ہم اس وصیت کے 17 سیشن عرض کر چکے ہیں اور آج یہ 18واں سیشن ہے، جس میں جناب امیر علیہ السلام نے خواتین سے متعلق 8 جملات ارشاد فرمائے ہیں، اور یہ ایک ذرا دقیق سا باریک سا عنوان ہے، لہذا سامعین و ناظرین اس کو دقت سے سماعت فرمائیں، اور بالخصوص ہماری گزارش ہے ہماری بیٹیوں سے کہ اس کو توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں، اس لیے کہ ایسے جملات جناب امیر علیہ السلام کے لے کے نہج البلاغہ کے خلاف آواز اٹھائی گئی اور اٹھائی جاتی ہے اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ علی علیہ السلام معاذ اللہ خواتین کی توہین کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام کبھی قرآن مجید کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے، کوئی کلام نہیں کرتے، لہٰذا جب جناب امیر علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو عین مطابق قرآن کہہ رہے ہیں۔ حقیقت میں لندن میں ایک پروفیسر تھے خلوصی، 1950 میں انہوں نے نہج البلاغہ پہ کچھ اعتراضات کیے تھے، اور ان اعتراضات کے حوالے سے پھر ایک جواب دیا گیا تھا ہندوستان سے ایک عظیم سکالر جناب سید صبت الحسن ہنسوی صاحب نے، تو انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا، اور ہمارے کچھ ویڈیوز بھی اس پہ موجود ہیں، عورت کا مقام، تو اس حوالے سے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ یہ کتاب اگر ہو سکے تو اس کو پڑھیے، منہاج نہج البلاغہ، اس میں انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ وہ چونکہ ایک مسلمان سکالر تھے، اس لیے انہوں نے پہلے ان سے کہا کہ اگر آپ نہج البلاغہ پہ اعتراض کریں گے تو نہج البلاغہ سے پہلے پھر قرآن پہ اعتراض ہوگا، اس لیے کہ علی وہی کہہ رہے ہیں جو قرآن مجید نے کہا ہے، اور پھر سیاہ ستہ وغیرہ کے حوالے سے اہل سنت تھے چونکہ وہ، تو ان کی کتابوں کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے تفصیلی جواب پیش کیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ لندن میں بیٹھ کے شاید یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ویسٹرن لیڈیز کو آپ نہج البلاغہ کے مخالف کریں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، اس لیے کہ ویسٹرن سکالرز نے خواتین کے لیے جو کہا ہے وہ ان کے سامنے ہے، اور پھر انہوں نے وہ کوٹ کیے جو خواتین کو شاید انسان بھی نہیں سمجھتے ویسٹرن۔ تو بہرحال ہمارا چونکہ موضوع یہ خط 31 ہے اور جوانوں کی خدمت میں یہ اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، تو انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض ہے کہ دیکھیے اس کو اس نگاہ سے دیکھیے کہ علی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی پہلو قرآن کی مخالفت میں نہیں ہے۔ رہ گیا اگر آپ ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ شاید ظاہر ہے کوئی نہج البلاغہ قرآن جیسا تو ہے نہیں کہ یہ خطبہ غلط ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسے خطبات کو مثلا بالخصوص خطبے جو ہیں وہ جہاں خواتین کا تذکرہ جناب امیر علیہ السلام نے کیا، تو ایسے افراد کو دیکھا ہے جنہوں نے کہا یہ علی علیہ السلام کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اپنے شیعہ اسکالرز کے روپ میں۔ تو بہرحال اگر قرآن مجید کے مفاہیم مد نظر ہوں تو پھر علی علیہ السلام کی بات کو یہ کلی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں کم از کم یہاں 7 موارد نہج البلاغہ سے جمع کیے ہیں جہاں امیر علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں جن کو لوگ خواتین کی توہین پہ یا خواتین کی کمزوری پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ بالکل غلط ہے۔ علی علیہ السلام وہ ذات گرامی ہے، میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، علی وہ باپ ہے جس نے زینب کبریٰ جیسی بیٹی تربیت کی، علی وہ شوہر ہے جس کے گھر میں جناب زہرہ مرضیہ جیسی بیوی رہیں، اور جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 2 جگہ پہ جناب زہرہ مرضیہ پہ فخر کیا ہے۔ ویسے تو عزت عظمت کے لیے باقی مقامات بھی ہیں، لیکن اگر آپ خط 28 کو دیکھیں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں منا خیر النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب۔ یہاں دونوں مثالیں دی ہیں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے فخر کے لیے عالمین کی عورتوں کے میں سے سب سے افضل ہم میں سے ہے، یعنی جناب زہرہ مرضیہ، اور آپ میں سے اے حاکم شام کون ہے؟ حمالۃ الحطب، وہ جو جہنم کے ایندھن کو اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے، تو وہ بھی عورت تھی، اس کی بھی مثال۔ لیکن جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فخر کیا ہے جناب زہرہ مرضیہ پہ، اور پھر جناب امیر المؤمنین وہاں جب خطبہ 200 میں رحلت جناب سیدہ پہ پیغمبر اکرم کو سلام کرتے ہیں تو وہاں جناب زہرہ مرضیہ کو لفظ صفیہ کے ساتھ یاد کیا، اور یوں گریہ کر کے بتلایا ہے کہ علی آج کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے ہیں۔
اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 190 میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کیا۔ مجھے یہ جملے بہت پسند ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت کسی گھر میں اسلام نہیں تھا، فقط ایک گھر تھا جس میں پیغمبر اکرم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، اور میں ان کا تیسرا تھا۔ نماز وہاں ہوتی تھی تو میں ان کا تیسرا تھا۔ اب یہ خدیجۃ الکبریٰ بی بی کی عظمت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مقام پر وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ بیان کی، اور یہاں جناب علی علیہ السلام نے بیان کی۔ اور یہ خود جو ہم حصہ پڑھنا چاہتے ہیں اس میں بھی جناب امیر علیہ السلام وصیت 31 میں فرماتے ہیں المرأۃ ریحانۃ، عورت ایک پھول ہے، کوئی پہلوان نہیں ہے۔ تو کلی طور پر ایسی چیزیں جب آتی ہیں تو عظمت بھی جناب امیر علیہ السلام نے بیان کی ہے، نہ یہ ہے کہ یہ کمزوری بیان کی ہے۔ یہ فطری کمزوری اگر بیان ہوتی ہے تو یہ عین مطابق قرآن مجید ہے۔ تو یہ ان جملات کو ہم پیش کرتے ہیں، مزید اگر فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت میں وہ دوسرے مقامات بھی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کو کلی طور پر رد کر دیتے ہیں کہ یہ فقط جناب امیر علیہ السلام نے ایک خاتون کے حوالے سے بات کی ہے۔ عزیزاً، میں نے جو مطالعہ کی ہے دیکھیے، اور بزرگان جو فرماتے ہیں، مثلا بالخصوص ہم زیادہ مواد لے رہے ہیں آیت اللہ العظمیٰ استاد گرامی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی شرح نہج البلاغہ پیام امام سے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ فقط بصرہ والی بی بی کے لیے تھا۔ 2-3 مقامات ایسے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے مثلا خط نمبر 78 جو ہیں وہ بصرہ کے اور جنگ جمل کے حوالے سے پیش کیا گیا، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے اگر فرصت ہوئی تو یہ کلی طور پر آپ یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فقط بصرہ والی بی بی کے لیے تھا، اس لیے کہ بعض خواتین کے لیے قرآن مجید میں اس سے بھی سخت جملات ہیں، اور بصرہ والی بی بی کے لیے اور بھی وہ بھی جو کچھ کہا گیا ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن جناب یوسف کے قصے کو دیکھیے تو قیدکن عظیم، حضرت یوسف کے الفاظ جو ہیں کہ آپ کا فریب، آپ کے یہ دھوکہ دہی یہ بہت بڑی ہے، تو یہ خواتین کے لیے قرآن مجید نے بھی یہ تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ قیدکن عظیم یہ ساری عورتیں جو ہیں وہ ان میں آ گئیں جنہوں نے جناب یوسف کے ساتھ وہ کردار ادا کیا تھا۔ نہیں، مستثناءات قرآن مجید نے ڈھیروں بیان کی ہیں۔ میں بلکہ کبھی کبھی کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے اگر مومنوں کے لیے مثال پیش کی ہے تو وہ نبیوں کی اور ولیوں کی نہیں پیش کی، وہ 2 بیویوں کی پیش کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جناب مریم اور جناب آسیہ کا تذکرہ اور مثال پیش کی ہے، اور جب کافروں کے لیے مثال پیش کی ہے تو وہاں ابو لہب جیسوں کی نہیں پیش کی ہے، وہاں ایک جناب نوح کی زوجہ کا اور جناب لوط کی زوجہ کو کافروں کے لیے مثال پیش کی ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں خود بہت سارے مسائل ان 2 مثالوں کو سمجھ کے واضح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کلی طور پر کہہ دینا کہ یہ اس بصرے والی بی بی کے لیے تھا یہ بھی غلط ہے، اور بہرحال کچھ لوگ جو ہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے سمجھنے کے لیے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو عظمتیں بیان کی ہیں ان کو دیکھیے، قرآن مجید نے جو عظمتیں بیان کی ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام کا کلام کلی طور پر مطابق کلام خدا ہے۔ البتہ میں یہاں کچھ کتابیں تھیں، یہاں شہید مطہری نے مسئلہ حجاب میں، اور شہید مطہری ہی کی نظام حقوق زن ہے، ان کتابوں میں انہوں نے جو عورت کا اسلام میں مقام بتلایا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اسی مشورے کے حوالے سے میں یہ مشورہ دوں گا کہ ایک کتاب اس کو پڑھ لیجئے، یہ ایک ویسٹرن سکالر ہے ڈیل کارنیگی، اس کی کتاب اردو میں ترجمہ ہے ترقی کی راہ پر۔ اس میں اگر آپ جائیے تو اس نے ایک باب بنایا ہے، اور وہ مشیر کے طور پر، تو وہاں اس نے اس حوالے سے اپنی بیوی کے حوالے سے بھی کہ میری بیوی خود ایک ماہر نفسیات خواتین تھی، وہ بھی کہتی تھی کہ عورت سے مشورے کے جو مسائل ہوتے ہیں، چونکہ عورت زیادہ دیر تک راز کو محفوظ نہیں رکھ سکتی اور اس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، یہ صفحہ 123 پہ اس میں، تو اس نے کہا ہے کہ یہ ایک کمزوری نسوانی مزاج کا فطری خاصہ ہے، دوسرے لفظوں میں یہ عورت کی جبلت ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ آج کل معاشرے کا مزاج ہی وہ آگے پھر غیبت ہے، اور اس حوالے سے تو اس نے یہ زور لگایا ہے کہ
یہ چونکہ عورت راز رکھنا اس کو لیے مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سے مشورہ نہیں کیجیے ورنہ وہ بات عام ہو جائے گی۔ البتہ یہ اسکالر جو ہیں اس کا بھی ایک بہت بڑا ایک پیارے سے الفاظ ہیں، شریک زندگی سے مدد لیجئے۔ یہ کہتے ہیں کہ مرد کو اگر ویسا بننا ہے جیسے وہ بننا چاہتا ہے تو وہ عورت بنا سکتی ہے، اور اس حوالے سے اس نے کہا کہ عورت کس انداز سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس سے زیادہ وقت نہ لوں۔ نہج البلاغہ میں چند مقامات پر جو جناب امیر علیہ السلام نے خواتین کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، ہم نے 2-3 چیزیں عرض کر دی ہیں کہ عظمت خاتون جناب امیر علیہ السلام نے کہاں بیان کی ہے۔ اس فرمان میں جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ، عورت جو ہے وہ ایک پھول ہے، لَيْسَتْ بِكَهْرَمَانَةٍ۔ یہ ترجمہ عرض کر دیں، خبردار عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردہ میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاک جھانک سے روکو کیونکہ یہ پردہ کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کسی ناقابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا، اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی ہی نہ ہو۔ عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو کیونکہ عورت ایک پھول ہے، وہ کار فرما اور حکمران نہیں ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ۔ اس کا پاس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے۔ بے محل شبہ و بدگمانی کا اظہار بھی نہ کرو کیونکہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہ روی و بد کرداری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا وصیت 31 کے آخری حصہ۔ رہ گئے وہ دوسری چیزیں، ابھی وقت نہیں رہا کہ ہم تفصیل میں جائیں۔ خطبہ نمبر 78 کو اگر پڑھیے تو یہ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا۔ اب یہ عنوان کس عنوان سے دیا گیا ہے اس کے بھی قابل غور ہے، اس لیے کہ یہ مذمت نہیں ہے، یہ اس کے فطرت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، عورتیں ایمان میں ناقص، حصوں میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ پھر امام نے مثال دی ہے، ایمان میں ناقص کی مثال یہ ہے کہ نماز اور روزہ انہیں ایام مخصوصہ میں چھوڑنا پڑتا ہے۔ ناقص العقل کی مثال یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ اور حصہ و نصیب میں کمی کی مثال یہ ہے کہ میراث اس کے مردوں کے عادی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک جنگ جمل کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، لیکن تینوں احکام جو ہیں وہ قرآنی احکام ہیں، ایسے نہیں ہے کہ فقط جمل کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تو بہرحال اس سے آگے جو جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ اس جمل کو خاص مد نظر رکھتے ہوئے، بری عورتوں سے ڈرو اور اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہا کرو۔ اس لیے کہ اب جمل سے اچھی عورت جو ہیں وہ وہاں تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی عورتوں سے بھی چوکنا رہا کرو، تم ان کی اچھی باتیں بھی نہ مانو تاکہ آگے بڑھ کر وہ بری باتوں کے منوانے پر نہ اتر آئیں۔ ایک جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 151 میں آخری حصے میں فرمایا کہ ان البہائم حمھا بطونھا وان الظباء حمھا العدوان ولا غیرھا وان النساء حمھن زینۃ الحیات الدنیا والفساد فیھا۔ یہ بھی خطبہ 151، اس کا تعلق بھی بصرہ جاتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں بلا شبہ چوپاؤں کا مقصد پیٹ بھرنا، درندوں کا مقصد دوسروں پر حملہ آور ہونا، اور عورتوں کا مقصد اس پست دنیا کو بنانا سنوارنا اور فتنے اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی جنگ جمل کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب امیر علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور البتہ اسی جنگ جمل کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ نمبر 154 کو آپ دیکھیے، یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَمَّا فُلَانَةٌ فَأَدْرَكَهَا رَعْيُ النِّسَاءِ، رہ گئی فلاں تو ان میں عورتوں والی کم عقلی آ گئی ہے، اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کینہ و عناد ان کے سینے میں جوش مار رہا ہے۔ عجب ہے، یہاں حلم علی پہ ہماری ایک ویڈیو ہے، امام فرماتے ہیں جو سلوک مجھ سے وہ کر رہی ہیں اگر میرے سوا کسی دوسرے سے ویسے سلوک کو ان سے کہا جاتا تو وہ نہ کرتی۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سب کا حرمت کا لحاظ ہے، ان کا حساب و کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا خطبہ 154۔ حکمت نمبر 61 میں اگر دیکھیے تو یہ جملہ بھی سمجھنا مشکل ہے، بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے استاد محترم نہج البلاغہ کی شرح میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس کو فرماتے ہیں، عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کے لپٹنے میں
مزہ آتا ہے۔ یعنی جناب امیر علیہ السلام یہ واضح فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے عورت کو سنبھالنے میں، عورت کے اخراجات پورے کرنے میں بہت ساری تکلیفیں مرد کو اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں سے زیادہ اس کے وہ منافع ہیں۔ اللہ کی ذات نے گویا اسی بی کے ذریعے سے ہی نسل انسانی کو آگے چلایا ہے۔ تو یہ بھی کوئی عورت کی توہین نہیں ہے۔ جناب آغا ناصر مکارم نے اس کو بڑے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ یہ ایک حوالے سے عورت کی اس تکلیف کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر کہیں سے عورت کی طرف سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کو برداشت کیجئے، اس لیے کہ آپ کو بہت سارے منافع بھی اسی سے ہیں۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اس حکمت 102 میں یہ بھی ارشاد فرمایا یہاں فَإِنْ ذَلِكَ يَكُونُ سُلْطَانُ بِمَشْوَرَةِ النِّسَاءِ، جن چیزوں کو فتنے کے طور پر جناب امام نے نقل کیا ہے خود حکمت 102 میں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہی بارگاہوں میں مقرب ہوگا جو لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہوگا، اور وہی خوش مذاق سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو۔ یہاں امام فرماتے ہیں ایسے زمانے میں حکومت کا دار و مدار عورتوں کے مشورے، نوخیز لڑکوں کی کارفرمائی اور خواجہ سراؤں کی تدبیر و رائے پر ہوگا۔ یہاں بھی جناب امیر علیہ السلام نے عورت سے مشورے کو ایک کمزوری تصور کیا ہے۔ حکمت نمبر 124 کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام فرماتے ہیں غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان، عورت کا غیرت کرنا کفر ہے اور مرد کا غیور ہونا ایمان ہے۔ یہ جناب مفتی جعفر حسین مرحوم نے کافی خوبصورت تفصیل لکھی ہے، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ حکمت 124، تو یہ گویا فطرت انسانی کو جناب امیر علیہ السلام نے تقسیم کر کے بتلایا۔ اور اسی طریقے پہ آخری جملہ عرض کروں، جناب امیر علیہ السلام نے حکمت 234 میں فرمایا خیار نساء النساء شرار و خصال الرجال، عورتوں کی بہترین خصلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں، غرور، بزدلی اور کنجوسی۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عورتوں کی بہترین صفتیں ہیں۔ پھر خود فرمایا اس لیے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہ دے گی، اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے ڈرے گی جو پیش آئے گی، یعنی اپنی عزت کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ڈر کر رہے گی۔ تو پھر عرض یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے جہاں عظمت بیان کی ہے وہاں کچھ چیزیں ایسے فطرت خواتین کے حوالے سے بھی پیش کیے ہیں، لہذا کبھی آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے توہین پیش کی ہے نہج البلاغہ میں، تو ایک جواب ذہن میں نہیں رکھیے، اس لیے کہیے کہ میرے علی وہ ہیں جن کی بیٹی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ اور ہمارے ایک بزرگ کربلا کا مصائب پڑھتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اگر امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو یہ قربانیاں سکھائی نہ ہوتیں تو کوئی بی بی اپنے 9 بھائی ذبح کرا کے زندہ نہیں رہتی۔ تو یہ ان بزرگوں کے بقول یہ علی علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ نہ فقط یہ زندہ رہی ہے بلکہ جہاں باپ کو شام کے درباروں میں گالیاں دی جا رہی وہاں جناب سیدہ نے اور جناب سید سجاد نے علی کے فضائل بیان کیے۔ تو یہ ہے علی علیہ السلام کے ہاں عورت کا مقام، لہذا اس کو سمجھیے، اور اگر کوئی نافہم اس پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو بھی سمجھائیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔